كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ مضبوطی سے تامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر اللہ نے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ السلام علیکم ناظرین، میری آواز کے ساتھ میں ہوں طارق مسعود بلوچ۔ سلام قبل کیجئے ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی آج تربت پہنچے۔ ناظرین، تربت دورے کا اہم مقصد تربت مند روڈ کے کام کا آغاز کرنا۔ ناظرین، اس کام کے آغاز کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج سائٹ کا بھی وزٹ کیا، جہاں پر ان کا استقبال کیا صوبائی مشیر یوتھ افیئرز میڈم مینا مجید، میر اصغر رند اور میر برکت رند نے ان کا استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر سائٹ آمد پر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے صوبائی وزیر PND میر ظہور احمد بلیدی، کمشنر مکران محمد داؤد خلجی، DC کیچ محمد اسماعیل ابراہیم ان کے ہمراہ تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ تربت مند روڈ جو 19 ارب سے زائد روپے کی لاگت سے اس کے کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس روڈ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو سائٹ پر بریفنگ دی گئی۔ روڈ کے حوالے سے عوام کو ملنے والی سہولیات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، صوبائی وزیر PND میر ظہور احمد بلیدی اور صوبائی مشیر یوتھ افیئرز میڈم مینا مجید نے عوام سے خطاب کیا اور اہم باتیں کیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ اس کا فیصلہ اب عوام خود کریں کہ عوام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اور عوام حکومت کی اس کارکردگی کو کس طرح سراہتی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر میڈم مینا مجید نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو علاقے میں روڈ اور سڑکوں کی تعمیر اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ عوام کی سہولت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ایسے کام اور ایسی سرگرمیوں کے آگے رکاوٹیں نہیں کھڑی ہونی چاہیے، اور اگر جہاں کہیں رکاوٹیں کھڑی ہوں تو عوام ان رکاوٹوں کے آگے خود کھڑی ہو جائے۔ ناظرین، اس موقع پر صوبائی وزیر PND میر ظہور احمد بلیدی نے کہا کہ علاقے میں ترقیاتی اسکیمات پر کام تیزی سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ علاقہ ترقی کی، وہ ڈاکٹر بننا چاہے، وہ انجینئر بننا چاہے، وہ لائر بننا چاہے، وہ کسی بھی فیلڈ کو چنے، اس کی 16 سال کی ایجوکیشن حکومت بلوچستان برداشت کرے گی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بلوچ کو اور بلوچ نوجوان کو وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اس ریاست میں رہ کے گرو کرے۔ اب وہ لوگ جو بلوچ تعلیم یافتہ بچوں اور بچیوں کو خودکش بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں اس سوسائٹی نے اٹھنا ہے۔ جس طرح مینا بلوچ صاحبہ نے کہا کہ حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ فنڈز پرووائڈ کر سکتی ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ان تنظیموں کے ساتھ عام لوگوں نے نہیں لڑنا ہے، اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ فورس ریاست نے ریز کی ہوئی ہے، لیکن سوسائٹی میں یہ ڈبیٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کے سامنے چند ایک سوالات رکھ کے جا رہا ہوں، آپ سب نوجوان، سفید ریش، بزرگ، پولیٹیکل ورکر، ان سوالوں پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ یہ جو بلوچستان کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف بھیج دیا گیا ہے، کیا یہ جنگ کا حاصل کیا ہونا ہے؟ کیا بلوچستان اس وائلنس سے آزاد ہوگا؟ میری طرف سے تو سوال نہ ہے، یہ ناممکن ہے، مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن کیا ہم اس لا حاصل جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور فرض کریں خاک میں بدن میرے منہ میں 100 دفعہ خاک، کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا ایک طرف ڈیپ پرشین سٹیٹ جو آج ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ہمارے لینگویج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ہماری جو ریلیجس پریکٹسز ہم کرتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہماری ایگزسٹنس ہو سکتی ہے؟ اور اس پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ اوشا باواران روڈ پہ بھی دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس دفعہ CM صاحب خود جب نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے جو بلوچستان کے کیس کو، اور خصوصاً جو ساؤتھ پیکج کا جو کیس ہے اس پر جو ہے ڈٹ کے ان کو دفاع کیا، اور یہاں تک کہ پورا فورم تھوڑا بہت ایمبیرس ہوا کہ جی ہمیں ہر صورت میں ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے اچھے خاصے الوکیشن چاہیے، جس کے بعد
तुर्बत मंद रोड के लिए जो है 4 अरब 50 करोड़ एलोकेशन रखा हुआ है और कुछ मंद रोड अवाम की एक देरीना मुतालबा है। मौजूदा दौर में हम सरफराज भुट्टी साहब का मशकूर है और शुक्रिया अदा करते हैं इस पंडाल में बैठे हुए मांद तोम की आवाम की तरफ से सरफराज भुट्टी साहब का कि उन्होंने अपने टेन्योर में आते ही मान तुर्बत रोड के लिए वफाक से फंड रिलीज करवाए, फंड लेके आए कि इस काम को शुरू किया जाए। इस रोड का इफ्तिताह हो रहा है तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस रोड को कंप्लीट किया जाएगा। FWO से एक रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ एक अर्थ ब्रेकिंग ना हो, उसके बाद काम को ज़ोरों शोरों से शुरू किया जाए और काम की रवानी में रुकावट कोई ना हो। जहाँ तक के बात रिलीज़ और फंड की है तो इंशाल्लाह जिस तरह CM साहब 5 अरब लेके आए, आगे जितने भी रिमेनिंग अमाउंट रहती है वो भी वफाक से लेके आएंगे इंशाल्लाह। एक रिक्वेस्ट है FWO से कि काइंडली ये सिर्फ अर्थ ब्रेकिंग ना हो, उस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। और आवाम से भी एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली हुकूमत का नुमाइंदों का साथ देना।